पता नहीं इन लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है, लेडीज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ये कोई तरीका होता है भला, इस तरह से करते हैं? अरे क्या हो गया काशिफा, आप बहुत ही गुस्से में लग रही है। इलासे मुझे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आपको पता है क्या हुआ है? मैं एक जगह पर खड़ी थी पार्किंग के लिए, ये आदमी आया, उसने देखा कि मैं पार्किंग के लिए खड़ी हुई हूँ और आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, और मुझे उसके बाद इतनी प्रॉब्लम हुई है पार्किंग ढूंढने के लिए। ये तो बहुत गलत बात है, और आपको खासतौर पर जहाँ औरतें होती हैं उनका तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। नहीं रिस्पेक्ट करते औरतों की बिल्कुल कोई। चले कोई बात नहीं, काम डाउन, अपना ठंडे हो जाओ, इसलिए कि अभी हमने थोड़ी देर बाद चर्च जाना है, और मैं आज इसलिए यहाँ पर आपके साथ थोड़ी देर के लिए बैठना चाह रहा था चर्च जाने से पहले कि हम माफ़ी के बारे में सीखें और खुदाम के कलाम से सीखें कि खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब दुआ करना सिखाया तो उसमें माफ़ी का जो एलिमेंट है, आंसर है, जो वो भी सिखाया, और उसी के हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो काम डाउन, मैं यहाँ से फारिग होके और चर्च से हम ख़त्म करके मैं आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊँगा, ठीक है? चलिए अपना ख्याल रखो और थोड़ा सा ठंडे हो जाओ आप, एंड देन वी लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम से हम अपनी रहनुमाई के लिए आज सीखेंगे, और क्यों ना हम उसी दुआ से सीखें जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, और आपको भी अच्छा लगेगा, और उसमें हम माफ़ी के हवाले से भी सीखेंगे। और आपको पता है वो दुआ हमें मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक मिलता है, और क्यों नहीं आप इस दुआ को हमारे लिए पढ़ें, और ये बड़ा ही हमें अच्छा लगेगा। जी, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। इलियासिफ, यहाँ पर मैंने जो सबसे पहली चीज देखी वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखा रहे हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें बाप को मुखातिब करना है, यानी खुदावन को मुखातिब करना है, और उन्होंने कहा कि आए हमारे बाप। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन्होंने 6 दरखास्तों का जिक्र किया है। पहली 3 जो दरखास्तें हैं वो खुदा से मुतालिक हैं, और आखिरी 3 दरखास्तें जो है वो इंसान से मुतालिक हैं। ये आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि हम देखते हैं कि उनकी यहाँ पर 6 दरखास्तों का जो है वो जिक्र किया गया है। काशिफा, मैं इस हवाले से चंद बातें ज़रूर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि कई दफ़ा मसीही जो हैं वो जब दुआ करते हैं तो वाकई वो खुदाम यीशु मसीह को मुखातिब करते हैं, खुदाम यीशु मसीह से दुआ करते हैं, और इस पर करने में कोई मज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई ख़राबी है। लेकिन जो खुदाम यीशु मसीह ने हमें पैटर्न दिया है दुआ का, जो तरीका खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया और वो हमें भी सीखना है और फॉलो करना है, उसको अगर देखें हम तो खुदाम यीशु मसीह यहाँ पर क्या है कि वो मुखातिब होते हैं कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। हम खुदाम यीशु मसीह के वसीले रूह में खुदा से दुआ करते हैं, और खुदा ने जब हमें अपने फर्जंद बनाया है, प्रिविलेज दिया है कि हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, तो ये प्रिविलेज सिर्फ उन लोगों को खुदावन ने दिया है जिनको खुदावन ने अपने बेटे के वसीले से उनको चुन लिया है, और उन ईमानदारों को दिया है जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो खुदा ने हमें अपने फर्जंद बनाया है, ये प्रिविलेज बख्श दिया है, तो हमें उसे अपना बाप यानी अब्बा कहकर मुखातिब करना है। बिल्कुल। और इलासिफ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि तू जो आसमान पर है, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों को सिखाया, तो ये खुदा की कुदरत को और उसके जलाल को जाहिर करता है। ये खुदावन की कुदरत और जलाल को जाहिर करता है कि तू ऊपर है, तू बड़ा है, तेरी कुदरत अजीब है, तू जलाल से भरा खुदावंद है। और उसके बाद जो पहली दरख्वास्त जिसकी हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया कि पहली दरख्वास्त जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई वो ये थी कि तेरा नाम पाक माना जाए। ये खुदा से के लिए हम कह रहे हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए। इससे मुराद ये है कि खुदा का डर, खुदा का खौफ, खुदा की इज्जत जो है वो हर जिंदगी में मौजूद होनी चाहिए और उनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी दुआ जो है वो हमारी अव्वलीन ख्वाहिश भी होनी चाहिए। हमारी दूसरी दुआएं जो हैं वो बाद में हैं, लेकिन अव्वलीन ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि खुदावन तेरा नाम पाक है, क्योंकि ये हमारी पहली दरख्वास्त है जो खुदावंद ने हमें सिखाई। फिर हम काशिफा जो दूसरी दरख्वास्त है वो ये देखते हैं कि
خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، اور اس دعا کو بہت سارے سالوں سے، کئی سالوں سے، تقریباً 1900 سے زیادہ سالوں سے لوگ جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے. جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی اور اس کے بعد سے ایسا ہونا شروع ہوا. اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دعا کرتے رہیں کہ ہم درخواست میں کہ خدا تیری بادشاہت آئے. اور یہ دعا جو ہے وہ اتنی آسان دعا نہیں ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس دعا کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اس کی بادشاہت کے اس زمین پر آنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں، کیا ہماری زندگیاں خدا کے معیار اور خدا کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہیں، کہ ہم دلی طور پر یا ذہنی طور پر یا روحانی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس کی بادشاہت آئے. اس کے لیے آپ حوالہ میرے ساتھ نکال لیں، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، اور مہربانی کر کے یہ آپ ہمارے لیے پڑھیں. دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت. لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی. جی، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اس لیے کاشفہ یہ ضروری ہے کہ جب تک وہ نیا آسمان اور نئی زمین خدا کی بادشاہت نہیں آ جاتی، ہمیں اپنی مکمل تیاری کرنی ہے. جسمانی طور پر تو شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر خدا کی آمد کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے ہم تیار ہوں، اور پھر جو ہے یہ دعا ہمارے دل کی دعا جو ہے بن جائے گی. اور صرف تیسری درخواست یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی خداوند ہم پر ظاہر کرتا ہے، لیکن اس سے پورا کرنا انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اور لیکن اگر ہم ایسا رویہ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، ہم اس راست بازی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں درخواست اتنی آسان نہیں ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، کئی دفعہ ہم خدا کی مرضی کو چاہتے تو ہیں کہ زمین پر پوری ہو، لیکن ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. زندگی کی بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں خداوند اپنی مرضی جو ہے وہ ہماری زندگی میں کرتے ہیں اور ہم اسے پھر قبول نہیں کر پاتے. یہ دعا مشکل دعا ہے، لیکن اگر ہم ایسا رویہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اپنا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم راست بازی کی طرف خداوند کے ساتھ بڑھنے اور ترقی کرنے لگتے ہیں. اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں 4تھی درخواست میں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند شاید ہمارے صرف روحانی معاملات کے لیے جو ہے فکر رکھتا ہے، لیکن خداوند ہمارے جسمانی معاملات کے لیے بھی فکر رکھتا ہے. ہماری روٹی کے لیے، ہماری پانی کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے کام کے لیے، ہمارے جابز کے لیے، ہر چیز کے لیے خداوند جو ہے وہ فکر مندی رکھتا ہے. کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ متی کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. خداوند اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ پہلے اس کی راست بازی ڈھونڈو. جب ہم اس کی راست بازی کو تلاش کر لیں گے تو یہ سارا کچھ جو جسمانی طور پر جو ہماری ضروریات ہیں وہ خداوند کے فضل سے پوری ہوتی چلی جائیں گی. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں یاسر کہ ہمیں واقعی میں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند نے اپنے کلام میں خود کہا ہے کہ کسی بھی چیز کی فکر مت کرو، اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اور 5ویں درخواست جو ہم دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. اور واقعی میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم معاف کرنے کا ایٹیٹیوڈ اپنی زندگی میں اپنائیں. اور اسی حوالے کو ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں آیت میں پھر خداوند نے اس کو ایمفسائز کیا، اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں اسی طرح سے معاف کر. اور اس وقت مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سنائی تھی کہ کسی بادشاہ کا ایک نوکر تھا جس نے بادشاہ کا قرض ادا کرنا تھا، اور جب اس کو بادشاہ کے سامنے لے کر آیا گیا تو وہ بادشاہ کے سامنے کافی گڑ گڑایا اور اس نے منت سماجی کی، قرض بڑا تھا کہ مجھے معاف کر دے، اور بادشاہ نے اس پر ترس کھایا اور اس کو معاف کر دیا. لیکن یہی نوکر جب باہر نکلا اور اس کا ایک قرض دار جب اس کو ملا اور اس نے بھی اس کے آگے اسی طرح سے منت کی کہ مجھے میرا قرض معاف کر دے، جو کہ قرض اتنا زیادہ بھی نہیں تھا لیکن اس نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس نے اس کو جیل خانہ میں ڈال دیا. اور جیسے ہی یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو بادشاہ نے اس نوکر کو بلایا اور اس کو کہا کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ جیسے میں نے تجھے تیرا قرض معاف کیا تو اپنے نوکر کا یہ قرض معاف کرتا؟ تو اس نے بھی اسے جیل خانے میں ڈالا. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے قصور کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے تو اسی طرح خداوند بھی ہمیں ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا. جیسا ہم
دوسروں کے لیے کرتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گا. بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی. اور جب ہم چھٹی درخواست پر جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں اور وہ یہ تھی کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. اس درخواست کے اندر ہم دیکھتے ہیں دو پہلو, اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ ہم خداوند یہ سکھاتے ہیں کہ پہلے خداوند کی حفاظت مانگیں, خداوند ہماری حفاظت کرے, اور پھر دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچنے کا فضل بخش دے. دیکھیں صرف برائی سے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپرری یا تھوڑی دیر کے لیے بچنا کافی نہیں ہے, بلکہ خداوند سے یہ درخواست کریں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر قابض آنے کا جو ہے وہ فضل بخش دے, ہمیں رویہ بخش دے. میں اس کی مثال اس طرح دینا چاہتا ہوں کاشفہ, جیسے ہمارے اینٹی بائیوٹک کھانے سے پہلے ہمارے اگر جسم پہ کوئی خراش آ جاتی تھی یا کوئی اسکن پرابلم ہو جاتی تھی تو ہم اس پر ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں کوئی دوائی دیتا تھا اور ہم دوائی لگا دیتے تھے یا آئنٹمنٹ لگاتے تھے, اور تھوڑی دیر بعد وہ جو ہے وہ ریش یا جو تکلیف تھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور لگ جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر وہ کہیں اور نکل آتی ہے. تو جب تک جسم کے اندر وہ ایک قسم کا وائرس ختم نہیں ہوتا تب تک وہ بیماری یا تکلیف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آتی رہے گی. جب اینٹی بائیوٹک ڈسکور ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک کو سامنے لے کے آئے تو اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آپ کی جسم کے اندر جہاں خرابی ہے, جہاں وہ وائرس ہے, جہاں وہ انفیکشن ہوتا ہے وہ وہاں ٹھیک کرتی ہے. اور جب وہ وہاں ٹھیک کرتی ہے یعنی کہ جڑ سے اس تکلیف کو ختم کر دیتی ہے, اور جب جڑ سے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو ہماری جسم پر وہ کہیں پر بھی اثر انداز نہیں ہوتے اور نہ ہی نکلتے ہیں. بالکل یہی حال جو ہے ہماری زندگی کا ہے, اور خداوند ہمیں جب ہم خداوند سے درخواست کرتے ہیں تو ہم اسی بات کے لیے کرتے ہیں کہ خداوند صرف ہم اس تکلیف سے یا اس آزمائش سے اس وقت نہیں نکل آئیں بلکہ جڑ سے ہماری زندگی سے وہ آزمائش جو ہے وہ نکل جائے, جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ نکل جائیں تاکہ ہم خداوند کے خلاف گناہ نہ کریں اور پھر اسی طرح خداوند کی راست بازی میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. تھینک یو الیاسف, آج کی اس اسٹڈی نے واقعی میں میرا سارا غصہ دور کر دیا ہے اور خداوند کا شکر ہو آج جو کچھ ہم نے سیکھا, اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہم اعادہ کریں. جی بالکل. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں خدا باپ سے دعا کرنی چاہیے. ہم نے دعائے ربانی میں 6 درخواستوں کو خداوند یسوع مسیح سے سیکھا, اور یہ درخواستیں میں دعائے ربانی کے طور پر آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. کاشفہ میرے خیال میں آئس کریم کا ٹائم ہو گیا, چرچ کے بعد ہم آئس کریم کھائیں گے. ضرور. چلو.